لیکن سر جو ریجنل ہم دیکھ رہے ہیں پورا جو ایک پاک بھارت جو جنگ تھی اس کے بعد سے جو کانٹیکس نظر آتا ہے کہ آپ کا چائنا کے ساتھ تعلق ہے، وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اور باقی ساری چیزیں، ان کا تعاون بڑھتا ہے، آگے جا کے دفاعی تعاون اور ہوگا، پھر ایک انٹرنیشنل تناظر بھی تو ہے، وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اگر آپ ہندوستان کا ہی ایگزامپل لیں، ہندوستان نے اوور لاسٹ مینی ڈیکیڈز جو ہے بڑا سکسیسفلی اپنی پوزیشن ایکسپلائٹ کی، ایک سیکولر اسٹیٹ بن کے وہ جو ہے روس کے ساتھ بھی ان کے بہت تعلقات تھے، اسی طرح ان کے امریکہ کے ساتھ ویسٹرن سارا جو ہے ورلڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے، انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور میں پھر اسی آرگومنٹ پہ آیا ہوں کہ جب سے وہ ایک مذہبی اس میں رنگ آ گیا ہے، ہندوتوا کا رنگ آ گیا ہے، اس نے ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی انہوں نے ٹیررزم شروع کر دیا، جا کے کینیڈا بھی ٹیررزم کیا، جا کے پاکستان میں روز ٹیررزم کرتے ہیں، یہاں پہ BLA ہے، TTP ہے، یہ ہندوستانی تنظیمیں ہیں، یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی TTP جو ہے اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق ہے، یہ بالکل ہندوتوا سپانسرڈ یہ تنظیمیں ہیں، BLA بھی اور TTP، جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا گیا، جو اگر SCO کو دیکھیں تو۔ سر آگے بڑھتے ہیں، ابھی ایک حال ہی میں آرمی چیف کا، فیلڈ مارشل صاحب کا امریکہ کا دورہ ہوا، ایک لنچ بھی ان کے اعزاز میں ہوا، ظاہر ہے کہ آفیشل دورہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ۔ اس کو ہم کس طرح سے انٹرپریٹ کریں، کیونکہ اس دور سے ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ وہاں طے کیا پایا، بات کیا ہوئی، اور ایک گیپ ہے انفارمیشن کا جو کہ ابھی تک فل نہیں ہوا۔ ایک چیز آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ موجودہ جو دور ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد جو ہے انفارمیلٹی آئی ہے ان کے پولیٹیکل کلچر میں، جو ہے وہ جو ایک ویری ویل ڈیفائنڈ قسم کا کلچر پہلے تھا، وہ جو انیشیٹیوز لیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آئی وش ہم ویری ویل، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں امن قائم کرنے میں، اور اس سے سر فہرست جو ہے وہ فلسطین ہے، کہ فلسطین کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو، وہ جو خواب ہے اس پہ، اسی طرح یوکرین ہے یا اور جگہوں پہ جہاں بھی فلیش پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک نیا وہ سامنے آئے گا رول امریکہ کا، جو ماضی میں جنگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا تھا۔ یہ تقریباً 250 جنگیں جو ہیں پچھلے 70 سال میں 80 سال کے اندر امریکہ نے چھوٹی بڑی لڑی ہیں، ویئر ایز چائنا اگر کمپیئر کر لیں یا روس کمپیئر کر لیں تو 2 3 4 جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہوگا، کوریا وغیرہ کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو میں اس کا آرگومنٹ یہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ملٹری ہارڈ ویئر بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جنگوں کی ضرورت ہے امریکہ کو، لیکن چائنا نے جو ہے وہ کنزیومر گوڈز بیچنے ہوتے ہیں، ان کو امن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ امن کو پیس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کمرشل اس کا ساری چیز کا ایک اینگل ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جو ہے جو آہستہ آہستہ سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، کہیں پہ کانٹرڈکشنز بھی آتی ہیں، مثلا یہ ایران میں جو کچھ ہوا ہے اس میں انہوں نے بم گرائے ہیں جا کے وہاں پہ، ایک کانٹرڈکشن ہے، لیکن مجھے اس بات کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں تسلی ہے کہ جب سے اسرائیل کی ریاست جو ہے وجود میں آئی ہے، اسرائیل اس طرح بلیٹنٹلی جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیکڈ ان کی اگریشن جو ہے، ان کا غیر انسانی ایک چہرہ جو ہے غیر انسانی ہے، وہ ہیومن چہرہ نہیں ہے، کہ جو سامنے آیا ہے، یہ ساری کرائسس میں جو قربانیاں دی ہیں فلسطینیوں نے، وہ اسرائیل کو لانگ رن میں ایک تہذیب کے لحاظ سے جو ہے بڑی مہنگی پڑیں گی۔ وہ تو ملیٹریلی بھی ان کو شکست، ملیٹریلی بھی ان کو جو ہے، بعض لوگ تو اب یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ نتنیاہو یرغمالیوں کو رہائی نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یرغمالی رہا ہو گئے تو پھر امن جو آئے گا، اور وہ امن جو ہے اس کے فائدے میں نہیں جاتا، کیونکہ انٹرنلی پولیٹیکلی جو ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کسی طرح جنگ جو ہے جاری رہے۔